ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. دال روٹی کھا رہا ہے اور دھڑا دھڑ بسم اللہ بول رہا، الحمدللہ بول رہا، الحمدللہ بول رہا. بغل کا ایک آدمی سن رہا، ارے دال روٹی میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ کی عادت بگڑ جائے گی، تم کو روزانہ دال روٹی ہی کھلائے گا. میری عادت دیکھو، جب تک مرغا اور مجھے پلاؤ نہیں ملتا میں اللہ کا نام نہیں لیتا. کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو بخار آئے گا، سر میں درد ہوگا اور آپ کو دست آنے لگیں گے. اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میرے خدا دست آ رہا ہے، سر میں درد ہے، لیکن آنکھ تو سلامت ہے، دیکھ تو رہا ہوں دنیا کو. دماغ تو محفوظ ہے. اگر آنکھ میں روشنی نہیں ہوتی، دماغ سلامت نہیں ہوتی، دماغ سلامت نہیں ہوتا تو کتے سے بدتر ہوتے. ایک بات کو راز کی سنیے، آپ کسی سے گلاس مانگیے آپ کو صرف گلاس دے گا، لیکن کسی سے پانی مانگیے خود بخود گلاس آپ کو دے گا. کیا مطلب ہوا؟ اس راز کو بہت دھیان سے سنیے. آپ گلاس آپ نے مانگا، وہ آپ کو پانی نہیں دے گا، خالی گلاس دے گا. لیکن آپ نے جیسے ہی پانی مانگا گلاس خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا. کیا مطلب ہوا؟ گلاس ذریعہ ہے، پانی مقصد ہے. مقصد کو جب آدمی مانگتا ہے تو ذریعہ خود بخود بن جاتا ہے، اور مقصد دین ہے. اگر آپ اللہ سے دین مانگیں گے تو دنیا آپ کے قدموں میں اللہ ڈال دے گا. دوسری بات یاد رکھیے بہت دھیان سے، یہ بغل میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس سے کام لینا، ان کو پیسہ کا لالچ دینا پڑے گا تب میرا کام کرے گا، یا اپنے پاور کا استعمال کرنا ہوگا، دھمکی دینی پڑے گی تب کام ہوگا، یا رو کر کے گڑ گڑا کر کے عاجزی سے معافی مانگ کر کے کام نکالنا ہوگا. اللہ سے روپیہ کے بلبوتے آپ کام نہیں نکال سکتے، اس کو تو آپ سے زیادہ پیسہ. اللہ کو آپ دھمکی نہیں دیتے، آپ سے زیادہ پاورفل ہے. اللہ کو لالچ نہیں دے سکتے، اللہ کو دھمکی نہیں دے سکتے. اللہ کے آگے جھک جائیے، وہ آپ کو ہر مشکل میں اٹھا لے گا. آخری بات سنیے، سب سے پہلا کام دعا تعویذ کرانے سے پہلے، سب سے پہلا کام ڈاکٹر سے ملیے اور دعا کیجیے. اس کے بعد اگر مسئلہ حل نہ ہو تب تعویذ کا سہارا لے. ایک صاحب آئے دوڑے کہا حضرت تعویذ دے دو. کہ میں دعا کر دوں گا. کہ نہیں آپ کو تعویذ دینا پڑے گا. کہ میں دعا کر دوں گا. کہ نہیں آپ کو تعویذ دینا پڑے گا. تو حضرت نے کہا کہ اللہ نے مجھے سونار بنایا تھا، لوگوں نے لوہار بنا دیا. میں تو آیا تھا لوگوں کو دعا دے کر کے اس کا مقدر چمکانے کے لیے، لیکن لوگ مجھ سے تعویذ مانگ رہے. جیسے سونار کے پاس کوئی آئے کہ ذرا کچیا بنا دیجئے، ذرا پسلی بنا دیجئے، تو اس سونار کی ناقدری ہے. وہی حال آج عالموں کا ہے. عالموں سے لوگ دعا نہیں لیتے بلکہ تعویذ لیتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کام نہیں بنتا. پہلے دعا، پہلے دوا، اس کے بعد تعویذ. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ ہر کام کے لیے تعویذ لیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہے غوث و قطب سب غلام اس خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے. ہے غوث و قطب سب غلام اس خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے. جسے چاہے دے دے، جسے چاہے نہ دے، بنا دے وہ جس کا بنے گا مقدر. هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر. اسی کے ہے ہاتھوں میں حاجت روائی، اسی کے ہے بس میں یہ مشکل کشائی. اسی کو ہے حاصل یہ شان عطائی، ہوا ہے نہ ہوگا کوئی اس کا ہم سے. هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر. مسجد کا جلسہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. مسجد کا جلسہ ہے. میں جو آیا مسجد کو دیکھا، سر سے لے کر کے پیر تک مسجد ہی نظر آ رہی ہے. یہ میں نے پہلی مسجد دیکھا ہے جو بنیاد سے لے کر کے اوپر تک مسجد ہی نظر آ رہی ہے. اور بستی کا حال یہ دیکھا ہے کہ یہاں چھپر زیادہ ہے، مکان ہے ہی نہیں.
دل سے دعا نکلی ان غریبوں کے لیے کہ اپنا گھر تو پھوس کا ہے لیکن اللہ کے گھر کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. اللہ ان کو ہر ترقی سے مالا مال فرمائے. دل خوش ہو گیا. دھیان سے سنیے گا, یہ کرسی ہے جس پر بیٹھ کر کے میں بیان آپ کو سنا رہا ہوں. ایک زمانہ تھا اسی ہندوستان میں, شاہ جہاں اسی کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کیا, لیکن وہ کرسی لکڑی کی کرسی نہیں تھی جس پر بیٹھ کر کے میں آپ کو تقریر سنا رہا ہوں. وہ کرسی کس کی تھی؟ سونے کی کرسی تھی. اس میں مور پرندہ تھا, اس کی آنکھ میں کوہ نور تھا. اتنا قیمتی تھا کہ اس زمانے میں 9.5 کروڑ کی کرسی تھی. پہلی بار جیسے ہی وہ بیٹھا, ابھی 2 منٹ نہیں ہوئے سجدے میں چلا گیا. اللہ سے کہتا ہے میرے پروردگار, فرعون لکڑی کی کرسی پر بیٹھا, سر اٹھایا, تکبر کیا, میں سونے کی کرسی پر بیٹھ کر کے سجدے میں چلا گیا. یہ کرسی میری نہیں ہے, سب کچھ تیرا دیا ہوا. لال قلعہ جائیے, اس کے اندر آج بھی ایک پرانی مسجد موجود ہے, 1600 عیسوی میں بنی ہوئی تھی. 1600 عیسوی میں وہ مسجد بنی, آج بھی موجود ہے. اس مسجد کا نام ہے موتی مسجد. اس میں آپ جائیے, آج بھی وہ موجود ہے. اس مسجد میں کون نماز پڑھتے تھے؟ اورنگزیب بادشاہ. دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. امام مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں, بادشاہ آگے. گھڑی تو دیکھا تو وقت ہو چکا ہے, امام انتظار کر رہا ہے. امام سے پوچھا کہ وقت تو ہو گیا ہے, آپ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا حضور آپ بادشاہ ہیں, آپ کا انتظار کر رہا تھا. کہا نکل جاؤ میری مسجد سے. میرا امام وہ ہے جو بادشاہ کے لیے نہیں خدا کے لیے نماز پڑھا. اذان کی صدا لگی مسجد سے, اللہ کے رسول گھر میں ہیں. بیوی سامنے آئی, عائشہ نام ہے رضی اللہ عنہا. آپ نے پوچھا من انتی, تو کون ہے؟ میں عائشہ. کہا تو کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. کہا کون ابو بکر؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے. کہا کون ابو قحافہ؟ ڈر کے مارے بھاگ. بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ, میں آپ کی بیوی, آپ نے مجھے نہیں پہچانا. یار غار ابو بکر کو آپ نے نہیں پہچانا, ابو بکر کے ابا ابو قحافہ کو نہیں پہچانا. اللہ کے رسول کا جملہ سنیے, اے عائشہ جب اذان کی صدا لگتی ہے تو میں صرف اور صرف اپنے خدا کو پہچانتا ہوں, کسی کو نہیں پہچانتا. سونے کے 4 طریقے. پہلا طریقہ, آپ چت سوتے ہیں, سینہ اوپر ہے, پیٹ نیچے ہے, سنت کے خلاف ہے. کیوں؟ ہارنے والے کی حالت ہے. اکھاڑے میں پہلوان ٹکراتے ہیں, جو 4 چت ہو گیا وہ ہار گیا. اللہ کے رسول نے ہارنے والے کی حالت کو پسند نہیں کیا, سنت کے خلاف ہے. آدمی سو رہا, پیٹ کے بل سو رہا ہے, پیٹ اوپر ہے, پیٹ نیچے ہے, یہ بھی سنت کے خلاف. کیوں؟ یہ جہنم میں جانے والے کی حالت ہے. اللہ کے رسول نے اپنے امتی کے لیے جہنمی کی حالت کو پسند نہیں کیا. تیسرا طریقہ ہے, آدمی کیسے سوئے؟ بائیں کروٹ پر, دل ادھر ہی ہوتا ہے. جب بائیں کروٹ پر آدمی سوتا ہے, دل داب کر کے سوتا ہے, تو آنکھ بھی بند ہو جاتے ہیں, آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے, کان بھی بند ہو جاتے ہیں. اب مسجد سے صدا جب لگتی ہے اذان کی تو کان میں نہیں پہنچتی, اس لیے سنت کے خلاف. اور جب آدمی دائیں کروٹ پر سوتا ہے, یہ سنت کے مطابق. کیوں؟ دل لٹک گیا, کان کھلے ہوئے ہیں, آنکھ بند ہے. جب مسجد سے قاصد مؤذن اللہ کی صدا لگاتا ہے تو کان میں آواز پہنچ رہی ہے, اس لیے سنت کے مطابق ہے. ظہر کو عصر میں پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے, بالکل صحیح جا رہا ہے. یہ دیکھیے, آخری بات, آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا, نماز پڑھنے میں آپ کا دل بہت زیادہ لگے گا. دھیان سے سنیے, ہمارے نبی معراج میں گئے. معراج کہاں ہے؟ عرش پر. عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے. زمین سے اٹھے آسمان پر, آسمان سے نکلے عرش پر, عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے. وہاں گئے تو نماز ملی. کیسے ملی؟ آپ کو بہت خوشی ہوگی, آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا. کیسے ملی؟ احساس ہوا, اے میرے پروردگار, تو نے اپنے بندے کو زمین سے اٹھایا, آسمان پر لایا, آسمان کی بلندی سے اوپر لے گیا, اپنے پاس بلا لیا, لیکن میرا امتی کیسے تمہارے پاس پہنچے گا؟ تو اللہ نے نماز کا تحفہ دے دیا, تمہارا امتی سجدے میں ہوگا, خدا تک پہنچ جائے گا. انشاءاللہ جیتے جی مرتے مرتے نماز پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. رمضان میں پکڑیں گے, باقی سال چھوڑیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. میں اندھیروں سے بچالا یا تھا اپنے آپ کو, میرا دکھ یہ ہے کہ میرے پیچھے اجالے پڑ گئے. تاک میں بیٹھا ہوا
بوڑھا کبوتر رو دیا، جس میں ڈیرا تھا اسی مسجد میں تالے پڑ گئے، کوئی وارث ہو تو آئے اور آ کر دیکھ لے، ذل سبحانی کی اونچی چھت میں جالے پڑ گئے۔ بڑی جلدی سے جلسہ نکل رہا، محبت کو سن رہے، زبان کی رفتار بتا رہی ہے، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ استاذ پڑھا رہے ہیں، بادشاہ آیا، دیکھا کہ بچے قرآن پڑھ رہے، 10,000 روپیہ سونے کا سکہ استاذ کو دے دیا۔ استاذ کہنے لگا حضور کون سا بڑا کام کیا میں نے، اتنا بڑا انعام دے دیا کہ آج کے بعد کوئی بچہ تمہارے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ اب وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور میں نے کیا گناہ کیا؟ کہ قرآن کے مقابلے تم نے 10,000 روپیہ کو بڑا سمجھا، اس لیے اب تم استاذ کے لائق نہیں ہو۔ ایک بات سنیے خاص طور، آپ مسجد میں جائیے تو دیکھیے گا کہ مصلی ہوتا ہے، وہ مصلی کس کے لیے ہوتا ہے؟ امام صاحب کے لیے اسپیشل۔ ایک مصلی کس کے لیے ہوتا ہے؟ مؤذن صاحب کے لیے اسپیشل۔ لیکن اسی طاقت پر قرآن رکھا ہوا ہے، کسی کے اندر غلاف نہیں ہے۔ یہ بتائیے امام بڑھ کر کے ہے یا قرآن بڑھ کر کے ہے؟ آخری بات سنیے ذرا دھیان سے، اس کو سنیے گا، بہت دھیان سنیے گا۔ ڈائریکٹ اللہ سے تعلق رکھنے والی پوری دنیا میں ایک ہی چیز ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کعبہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ڈائریکٹ اللہ سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ ڈائریکٹ اگر کسی چیز کا تعلق اللہ سے ہے تو وہ قرآن کا ہے، کعبے کا بھی نہیں ہے۔ کعبہ مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ کعبہ ختم ہو جائے گا، قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک بات سنیے دھیان سے، شادی ہو گئی 1 سال ہو گیا، شادی ہو گئی 2 سال ہو گیا، بال بچے نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا رے تو کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا، اب بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا ہے۔ یار کتنے کو جواب دے، کتنا منہ چھپائے۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، اللہ سے کہتا میرے پروردگار بیٹا نہ صحیح ایک بیٹی ہی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ہر دولت سے اس کو مالا مال کر کے سسرال بھیجوں گا۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی، لیکن ٹھیک جب بیٹی جوان ہوئی، شادی کا وقت آیا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں۔ بڑا مایوس کہ ہوگا تو کیا ہوگا، دوڑا دوڑا آیا، امام شافعی کے پاس آیا رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو پوری ملت کی طرف سے جزائے خیر دے۔ کہا رے کیوں پریشان ہو؟ کہا حضور غضب ہو گیا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا بیٹی کی شادی پر دنیا کی ہر دولت سے اس کو نوازوں گا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، زمین مکان نہیں ہے۔ کہا رے اللہ کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، تو کیوں پریشان ہوتا؟ کہا حضور کون سی دولت؟ کہا جب بیٹی تمہاری رخصت ہو شادی کے بعد تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، انشاءاللہ اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی۔ شور ہے ہو گئے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان ابو، شور ہے ہو گئے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان ابو، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کے، اور ہم خار ہوئے